بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ ماہ رجب نہایت رحمتوں، برکتوں، بخششوں اور عظمتوں کا مہینہ ہے۔ رجب کو رب کائنات کا مہینہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ جو شخص ماہ رجب میں روزے رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں ایک دریا ہے جس کو رجب کہا جاتا ہے، اس کا پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اس دریا کا پانی پلائے گا۔ رجب کا مہینہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، جس بندے یا بندی نے اس کا احترام کیا اللہ تعالیٰ اس کا احترام فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رجب کی پہلی شب آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے اور بندے بھی میرے ہیں اور رحمت بھی میری ہے۔ جو کوئی مجھ کو پکارے گا میں اس کی پکار سنوں گا، اور جو کچھ مانگے گا میں اس کو عطا فرماؤں گا، اور جو مغفرت فرمائے گا اس کی مغفرت فرما دوں گا۔ رحمت میری وسیع ہے اور میں بڑا مہربان ہوں۔ نیز فرمایا کہ پورے ماہ میں سے کسی شخص نے ایک روزہ دل سے رکھا تو گویا اس شخص نے 1000 برس کے روزے رکھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جنت میں ایک محل ہے جس میں رجب کے روزے داروں کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ غم خوار امت صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سوائے رجب اور شعبان کے کسی مہینہ کے روزے پورے نہیں رکھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک شخص کی قبر پر پہنچے تو اس مردے نے چیخنا شروع کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو دوزخ کی آگ جلائے ڈالتی ہے اور میرا کفن آگ کا ہو گیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر رجب میں تو ایک روزہ بھی رکھ لیتا تو ہرگز یہ آگ تیرے پاس نہ آتی، نہ یہ عذاب ہوتا۔ حدیث شریف ہے کہ جس نے رجب میں توبہ کی تو اس کے لیے جنت کا راستہ تیار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے رجب کے 7 روزے رکھے اس بندہ پر دوزخ کے 7 دروازے بند ہو گئے۔ جس نے 8 روزے رکھے اس کے لیے 8 دروازے جنت کے کھولے جائیں گے۔ جس نے 9 روزے رکھے تو جب وہ قبر سے اٹھے گا تو کلمہ پڑھتا ہوا اٹھے گا۔ جس نے 10 روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے 2 سبز بازو بنائے گا جس پر یاقوت اور موتی جڑے ہوں گے۔ ان بازوؤں کے ذریعے سے وہ پل صراط سے ایسا اڑے گا جیسے بجلی گزر جاتی ہے۔ جس نے 11 روزے رکھے تو روزے قیامت اس شخص سے افضل کوئی نہ ہوگا، اور جو شخص تمام کے تمام روزے رکھے گا اور اسی سال فوت ہوا تو شہید ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ 27 رجب کی شب مبارکہ ہے جس میں رب کائنات نے اپنے لاڈلے محبوب کو مسجد اقصیٰ تک سیر کروائی۔ اس سفر مبارک کو جدید سائنس نے بھی تسلیم کیا ہے۔ اس سفر عظیم کو تسلیم نہ کرنے والے عقل کے اندھے ہیں۔ جس سواری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب یا اسے براق کہتے ہیں، جس کے معنی بجلی کے ہیں۔ بجلی کی رفتار 2,86,000 میل فی سیکنڈ ہے۔ جس بجلی کی رفتار اتنی زیادہ ہے اور جس کو انسان نے ایجاد کیا ہے مگر وہ براق جیسے رب کائنات نے بنایا اور اپنے لاڈلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے منتخب کیا، اس کی تیز رفتاری سے انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟
شب معراج کی خصوصی عبادات۔ جو شخص اس شب مبارکہ میں عبادات الہی میں مشغول رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے دل کو مردہ نہ کرے گا اور اس دن مرے گا جس دن خوف قیامت سے لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ جو کوئی 27ویں رجب کو شب بیداری کرے گا اس کی قبر فراغ ہوگی، 70 دروازے جنت کے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس شب عادت کرے گا اور اگلے دن روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے نامہ اعمال میں 100 برس کی عبادت اور 100 برس کے روزوں کا ثواب لکھے گا۔ 12 رکعت نماز نفل پڑھیں، 2 یا 4 کر کے پڑھیں، کسی خاص صورت کی قید نہیں۔ 12 رکعت پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ استغفر اللہ اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور روزہ رکھیں۔ جو شخص یہ کرے گا جو چاہے گا وہ پائے گا۔ اس کے نامہ اعمال میں ہر رکعت کے بدلے حج اور عمرہ کا ثواب لکھا جائے گا اور اس کے 12 برس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور جنت پائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس رات 6 رکعت نماز نفل ادا کرے گا، ہر رکعت میں بعد سورۃ فاتحہ سورۃ اخلاق 7 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو بخش دے گا اور ہر رکعت کے بدلے 27 برس کی عبادت کا ثواب ملے گا اور وہ جنت میں جائے گا۔ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے رہے تھے تو تمام انبیاء نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتدار میں نماز ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت میں 2 رکعت نماز نفل ادا کی۔ پہلی رکعت میں سورۃ الفیل اور دوسری رکعت میں سورۃ القریش پڑھی۔ بس جو شخص یہ 2 رکعت نماز نفل اس طریقہ سے ادا کرے گا اسے انبیاء کے گروہ کی موافقت کا ثواب ملے گا۔ اس شب مبارک میں قرآن پاک کی تلاوت، درود شریف کی کثرت اور اپنے گناہوں پر آنسو بہانا چاہیے۔ اس شب صلاۃ التسبیح پڑھنا بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اللہ پاک سے دلی دعا ہے کہ وہ ہمیں اس شب مبارکہ کی خصوصی برکات سے سرفراز فرمائے۔ ماہ رجب کے روزے کی فضیلت۔ رجب جنت کی ایک نہر کا نام ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے۔ اس کا پانی وہی پیے گا جو رجب کے روزے رکھتا ہے۔ رجب کے ابتدائی 3 روزوں کی فضیلت۔ رجب شریف کے ابتدائی 3 روزوں کے فضائل کی بھی کیا بات ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ ہے، دوسرے دن کا روزہ 2 سال کا کفارہ ہے، تیسرے دن کا روزہ 1 سال کا کفارہ ہے، پھر ہر دن کا روزہ 1 ماہ کا کفارہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 27 رجب کا روزہ رکھا اس کے لیے 60 ماہ کے روزوں کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رجب میں 1 دن اور رات ہے، جو اس دن روزہ رکھے اور رات کو قیام عبادت کرے تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے، اور یہ رجب 27 تاریخ ہے۔ اس دن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ عز و جل نے مبعوث فرمایا۔ ماہ رجب کے نوافل اور دیگر عبادتیں۔ رجب اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے۔ اہل عرب اس مہینے کو اللہ تعالیٰ کا مہینہ کہتے ہیں۔ اس ماہ کی 27ویں شب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کروائی گئی۔ اس مہینہ کو اسب بھی کہتے ہیں کیونکہ اس ماہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت و مغفرت فرماتا ہے۔ اس ماہ کی 5 راتیں افضل ہیں، پہلی شب، درمیانی شب، آخری 3 راتیں۔ اس ماہ عبادتیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان میرا ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ جس نے رجب کا ایک روزہ رکھا گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، ماہ رجب کے ایک دن کا روزہ رکھنا ایسا ہے گویا اس شخص نے پورے سال بھر کے روزے رکھے۔ نفس اور شیطان کے چکر میں پھنس کر اس ثواب کو ہرگز ضائع نہ کریں۔ رجب میں خیرات کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رجب میں کچھ بھی خیرات کی اس نے گویا 1000 دینار خیرات کیے، اللہ تعالیٰ اس کے بدن کے ہر بال کے برابر نیکی لکھے گا اور 1000 درجات بلند فرما کر 1000 گناہ مٹا دے گا۔ رجب میں پریشانی دور کرنے کی بہت فضیلت ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو ماہ رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے تو اللہ عز و جل اس کو جنت میں ایک ایسا محل عطا فرمائے گا جو حد نظر تک وسیع ہوگا۔ تم رجب کا اکرام کرو اور اللہ تعالیٰ تمہارا 1000 کرامتوں کے ساتھ اکرام فرمائے گا۔